اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على بلد محمد في البلاد وصل على روضة محمد في الرياض صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، ہر چیز پر قادر ہے. بے شمار انگنت درود و سلام سید الکونین رسول الثقلین امام القبلتین امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ کریم اس کا مفہوم حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سننے اور سنانے کے بعد اللہ کریم اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک نے اپنی کتاب مبین کے اندر اعلان فرمایا اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ. جب شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ تمہارے اندر پیدا ہو تو اللہ کے نام کے ساتھ شیطان مردود سے پناہ مانگ لے. کن چیزوں سے پناہ مانگنا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عدی بن حاتم طائی اس حدیث کے راوی ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جہنم کا ذکر فرماتے اور ناگواری کے آثار آپ کے چہرے پر اپنے چہرے کو پھیر لیتے. پھر فرماتے اتقوا النار ولو بشق تمرہ. لوگوں جہنم کی آگ سے بچو چاہے کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے سے. آگے ارشاد فرمایا اگر کھجور میسر نہ ہو، کوئی بھی چیز انسان کو نہ ملے جو اللہ کے راہ میں دے دی جائے اور اس کے ذریعے سے جہنم کی آگ سے بچ جائے. وَمَن لَّمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ. تو اچھی بات کہہ دے، اچھی بات کے ذریعے سے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے. تو اچھی بات جو ہے اللہ کو بھی پسند ہے، اللہ کے رسول کو بھی پسند ہے. اچھی بات جنت کے حصول کا ذریعہ بن جاتی ہے، اچھی بات جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بن جاتی ہے. تو اچھی بات کہنا یہ بہت بڑا صدقہ ہے، بہت بڑی عبادت ہے. صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے. ایک اور حدیث پاک صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن کن چیزوں سے پناہ مانگتے تھے؟ اللہم انی اعوذ بک
من عذاب القبر وعذاب النار وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، امام ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کے آگ سے، قبر کے عذاب سے، دنیا کی اور آخرت کی فتنے سے اور دجال کے فتنہ سے اللہ پاک سے پناہ مانگتے تھے، جو کہ بخشے بخشائے ہیں۔ وہ بھی جہنم کی آگ سے پناہ مانگے، قبر کے عذاب سے پناہ مانگے، زندگی اور موت والے فتنے سے پناہ مانگے، دجال کے فتنہ سے پناہ مانگے کہ اللہ جی جہنم کے عذاب سے بچا لے، قبر کے عذاب سے بچا لے، دنیا کی زندگی میں جو جو میرے لیے آزمائشیں ہیں، فتنے ہیں، ان سے مجھے بچا لے، اور دجال کے فتنہ سے مجھے بچا لے۔ ایک اور حدیث پاک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، اے اللہ میں تجھ سے سستی سے اور کمزوری سے، والجبن والبخل بزدلی سے اور بخل سے، والحزم والحرم ضعیفی سے اور بڑھاپے سے، ومن عذاب القبر اور قبر کے عذاب سے تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا، اے اللہ میرے نفس کو تقوی کی دولت عطا فرما اور میرے نفس کو گناہوں سے پاک فرما، اور تو بہتر پاک کرنے والی ہے، تو ہی میرا والی ہے، مولا ہے۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع مند نہ ہو، اور ایسے دل سے پناہ مانگتا ہوں جس دل کے اندر نرمی نہ ہو، اور ایسے نفس سے پناہ مانگتا ہوں جس کا پیٹ کبھی بھرے ہی نہ ہو، اور ایسی دعا سے پناہ مانگتا ہوں جو دعا آپ کے ہاں قبول نہ کی جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 چیزوں سے پناہ مانگتے تھے کہ نمبر 1 اللہ کے نبی نے پناہ مانگی سستی سے۔ یہ سستی یہ اللہ کے نبی کو پسند نہیں، نہ اللہ پاک کی ذات کو پسند ہے، اور کمزوری سے، کمزوری انسان میں ہوگی تو عبادت کے اندر کمی ہوگی، تو کمزوری سے بھی اللہ کے نبی پناہ مانگتے تھے، بزدلی سے، ڈرپوک، بہت سارے لوگ ایسے جن کا دل بڑا ڈرا ہوا ہوتا ہے، چھوٹے سے کھڑاک سے ڈر جاتے ہیں، تو ایسے لوگ میدان جنگ میں جہاد نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا بزدلی سے اور بخل سے، کنجوسی سے، ضعیفی سے، بڑھاپے سے، قبر کے عذاب سے، اور فرمایا میرے نفس کو دعا کی اللہ پاک میرے نفس کو تقوی والی طاقت عطا فرما، اور میرے نفس کو پاک فرما، جس طرح ہم اپنے کپڑوں کو پاک کرتے ہیں، صاف رکھتے ہیں، اسی طرح اپنے باطنی
जिस्म को पाक और साफ रखना चाहिए। और फिर फरमाया मौला आप ही इसको बेहतर तरीके से पाक कर सकते हैं, आप ही हमारे वाली हैं, मौला हैं। फिर फरमाया अल्लाह जी मैं पनाह मांगता हूँ ऐसे इल्म से जो नफामंद ना हो, सिर्फ अपने तक हो, ना उस पर अमल किया हो, ना किसी और को फ़ायदा पहुँचा सकता हो। ऐसे इल्म से अल्लाह के नबी ने पनाह मांगी है। ऐसे दिल से पनाह मांगी जो पत्थर दिल हो, जिसके अंदर नरमी ना हो, सख्ती से अल्लाह के नबी ने पनाह मांगी है। और ऐसे नफ्स से जिसका पेट कभी भी ना भरे। तो ये बहुत बड़ा फितना है। फिर फरमाया ऐसी दुआ से मौला मैं आपके हुजूर पनाह मांगता हूँ जो कबूल ना की जाए। तो इन चीज़ों पर खास तवज्जो देनी चाहिए। और जिन जिन चीज़ों से प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पनाह मांगी है, हम अल्लाह के हुजूर दुआ करते हैं अल्लाह करीम हम सब भी इन चीज़ों से पनाह चाहते हैं जिनसे आपके प्यारे हबीब ने पनाह मांगी है। हम सबको पनाह अता फरमाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खास तौर पर जहन्नुम की आग से बहुत पनाह मांगते थे और जन्नत का सवाल बहुत ज़्यादा करते थे। सुनने अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, मुस्लिम बिन हारिस इस हदीस के रावी हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कान में शरगोशी की, जैसे हम कान में बात करते हैं, राज की बात, पर्दे की बात। अल्लाह के नबी ने शरगोशी की और फिर फरमाया मुस्लिम बिन हारिस से मगरिब की नमाज के बाद 7 दफ़ा ये पढ़ लो अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, ए अल्लाह मुझे जहन्नुम की आग से बचा। फरमाया अगर उसी रात फौत हो गया कुतिबा लका जवारुम मिनहा, तो अल्लाह पाक ने तेरे लिए जहन्नुम की आग से बचाना लिख दिया। फिर फरमाया अगर तू सुबह को यानी फजर की नमाज के बाद 7 मरतबा फिर ये दुआ पढ़ दे अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, ए अल्लाह मुझे जहन्नुम की आग से बचा। अगर सुबह को उसको मौत आ गई कुतिबा लका जवारुम मिनहा, तो उसके लिए भी जहन्नुम से बचाव लिख दिया गया है। तो कोशिश कर लें मगरिब की फर्ज नमाजों के बाद 7 दफ़ा 3-4 लफ्ज़ है इसके अंदर अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, बहुत ही मुख्तसर लफ्ज़ है और कीमती इतने हैं कि अगर उस रात को मौत आ गई तो अल्लाह पाक उसको जहन्नुम से बचा देगा। अगर सुबह को पढ़ ली यही दुआ और सुबह को मौत आ गई इसी हालत में, तो अल्लाह पाक उसको जहन्नुम की आग से बचा लेगा। तो इन चीज़ों का खास तौर पर एहतमाम करें। कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पनाह मांगते थे। हज़रत अबू क़तादा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, सही बुखारी की हदीस है, अल्लाह के नबी से फरमाते हैं प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा हुजूर बादौक़ात में ऐसे ख्वाब देख लेता हूँ जिनकी वजह से मैं बीमार हो जाता हूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अर्रुय्यल हसनत मिनल्लाहि, अच्छे ख्वाब अल्लाह की तरफ से होते हैं। इज़ा रआ अहदुकुम मा युहिब्बुहु फला युहद्दिस बिहा इल्ला मन युहिब्बा। फरमाया इस ख्वाब को किसी के सामने बयान न कर, सिर्फ उसी बंदे के सामने बयान कर जिससे तुझको मोहब्बत हो।
اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اس کے اندر بڑی بشارتیں ہوتی ہیں، بڑی خوشخبریاں ہوتی ہیں۔ اچھے خواب کو ایرے غیرے کے سامنے نہیں بیان کیا جاتا، صرف اسی بندے کے سامنے بیان کرے جو آپ سے محبت کرنے والا ہو۔ پھر فرمایا وَإِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ، اور جب کوئی برا خواب دیکھے فَلْيُعَوِّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ، فرمایا جب کوئی برا خواب دیکھ لے تو اللہ سے پناہ مانگ اس خواب کے بارے میں، اور شیطان سے پناہ مانگ۔ فَلْيَدْفِنْ ثَلَاثًا، اور 3 مرتبہ دھتکار دے۔ فَلَا يُحَدِّثْ بِهَا أَحَدًا، اب اس خواب کو کسی کے سامنے بیان نہ کر۔ فَإِنَّهَا لَن تَضُرَّهُ، اب یہ خواب تجھے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اچھا خواب دیکھا، اللہ کا شکر ادا کیا، اور اچھے خواب کو اپنے کسی پیارے کے سامنے بیان کریں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، بغضی ہوتے ہیں، یعنی اچھے خواب ان سے برداشت نہیں ہوتے۔ اتنا اچھا خواب نظر آیا، اب اس خواب کے اندر چینو گئیاں وہ شروع کر دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسی نقص نکالنا شروع کر دیتے ہیں کہ بندہ خوش ہونے کی بجائے اس کو پریشان کر دیتے ہیں۔ اور بعض خواب ایسے ہی ہوتے ہیں، واقعتاً پریشان کن ہوتے ہیں، بندہ ان سے پریشان ہو جاتا ہے، ڈر جاتا ہے۔ اب فرمایا اس خواب کو پھر کسی کے سامنے بیان نہ کر، کسی کے سامنے بھی بیان کرنے کی اجازت نہیں۔ خواب میں ڈر گیا، آنکھ کھل گئی تو 3 دفعہ دھتکار دے، اور اس خواب کو بیان نہ کر تو یہ برا خواب اس بندے کو نقصان نہیں پہنچائے۔ اسی طرح فرمایا کہ جب تم قرآن پاک کی تلاوت شروع کرو، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب قرآن پاک کی تلاوت شروع کرو تو سب سے پہلے اللہ کے نام کے ساتھ شیطان مردود سے پناہ مانگو، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک فرمان ہے، ہر وہ اچھا کام جس کی ابتدا اللہ کے نام کے ساتھ نہ کی جائے وہ کام بے برکتی ہوتا ہے۔ تو قرآن پاک کی جب تلاوت کرنی ہے تو سب سے پہلے تعوذ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور پھر قرآن پاک کی تلاوت شروع کریں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خود بھی اور اپنے بچوں کی شیطان سے حفاظت کرو، شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے۔ بچے بیمار پڑ جائیں اس وقت ان پر دم کرو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ امام علی مقام، امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنتی جوانوں کے سردار جب بیمار پڑ جاتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ان پر دم کیا کرتے تھے، اعیذکما بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامات من کل عین لامہ، کہ میں تم دونوں کی اللہ کے نام کے ساتھ کلمات تامہ کے ذریعے سے شیطان مردود سے اور ہر انسان کی بری نظر سے اور موذی زہریلے جانوروں کے شر سے اللہ سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ تو ان کلمات کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے ہیں۔ تو یہ دم بھی کوئی اتنا بڑا نہیں ہے، اتنی بڑی دعا نہیں ہے جو ہم خود اپنے بچوں پر نہیں کر سکتے، لیکن ذہن ایسا بن چکا ہے کہ اب فائدہ ہی صرف مسجد کے امام سے، اگر اس سے فائدہ نہ ہوا تو کسی اور شہر میں جائیں گے،
تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ایک طریقہ بتایا دم کرنے کا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ان شہزادوں پر دم کیا کرتے تھے اور دونوں پر اکٹھا دم کر لیتے تھے، دونوں پر اکٹھا دم کر لیا کرتے تھے۔ یہاں مسجد میں ایک دفعہ 2 بچے کو لے کر آئے دم کروانے کے لیے، تو میں نے دونوں پر اکٹھا دم کر دیا۔ تو میں نے کہا جی ہو گیا دم، چلے جاؤ۔ کہا جی آپ نے اس پر کیا ہے، اس پہ نہیں کیا۔ میں نے کہا جی کہ میں نے دونوں پر دم کر دیا ہے، کیونکہ میں نے تو حدیث پاک پڑھی ہے، مجھے اس کا علم ہے بیک وقت آپ 2 بچوں پر دم کر سکتے ہیں، لیکن اس کو اس بات کا علم نہیں، اس نے اس وقت تک میری جان نہیں چھوڑی اور اس کا دل مطمئن نہیں ہوا جب تک میں نے الگ سے اس کے بچے پر دم نہیں کر دیا۔ تو یہ ذہن بن چکا ہے اس طرح۔ تو اپنے بچوں کو اس طرح آپ دم کر سکتے ہیں، شیطان سے ان کی مسجد کے امام کے پاس جو لوگ جاتے ہیں نا، وہ نماز پڑھاتا ہے، ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو خود نماز نہیں پڑھتے، ان کے پاس دم کے لیے جاتے ہیں۔ جی جی، بات بڑی قابل غور ہے۔ یعنی مسجد کے بعض اوقات لوگوں کا ایسا بھی ذہن بن گیا کہ جو 5 وقت کا نمازی ہے، امام ہے، حافظ ہے، عالم ہے، وہ سمجھتے جی اس کے دم پر اثر نہیں ہے، اس کے دم پر اثر ہے جس نے کبھی نماز بھی نہیں پڑھی، اور اس بندے کے دم پر اثر بہت ہی زیادہ سمجھتے ہیں جو جس کی عقل خراب ہو، پاگل ہو، جس کو پاکی ناپاکی کا بالکل نہ پتہ ہو، جس کو ہم سائیں کہتے ہیں، کپڑے بھی نہیں پہنے ہوئے، ننگا، اس سے دم لوگ کروا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کو اپنی پاکی ناپاکی کے بارے میں نہیں پتا، تو اس کی صحت کے لیے ہم خود دعا کریں۔ تو اس طرح کا یہ ذہن نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک نے اثر رکھا ہے تو اپنے پاک باز بندوں کے دم میں اثر رکھا ہے، تو دم بھی کروائیں تو اسی بندے کے پاس جائیں جو نمازوں کا پابند ہو، جو شریعت کا پابند ہو۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر خود بھی دم کیا کرتے تھے۔ جو قرآن پاک کی آخری 2 سورتیں ہیں جن کو معوذتین کہا جاتا ہے، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پڑھتے، اپنی ہتھیلی پر پھونک مارتے اور اس کو اپنے پورے جسم پر پھیر دیا کرتے تھے۔ تو اس طرح شیطان مردود سے اپنے آپ کی حفاظت رکھیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوبصورت دعائیں ارشاد فرمائی ہیں، ان کے ذریعے سے شیطان سے پناہ مانگیں۔ ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ بیت الخلاء میں جاؤ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، امام ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ بیت الخلاء میں بھی جاؤ، اس وقت بھی شیطان کی خباثت سے، جنوں کی خباثت سے پناہ مانگو۔ تو اس کے اندر بہت ہی زیادہ غفلتیں ہیں جس کی وجہ سے شیطان جو ہے تقریباً ہر انسان پر حاوی ہے۔ تو ان چیزوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کے ذریعے سے شیطان سے حفاظت کر لینی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ ارشاد فرمائے، سنن نسائی کی حدیث ہے، اس کے اندر یہ موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شخصوں کو دیکھا، لڑ رہے ہیں، ایک لڑ رہا ہے اور دوسرا گالی دے رہا ہے۔ اب جس کو گالی دی جا رہی ہے اس نے کچھ نہیں کہا، لیکن غصے کی وجہ سے آنکھیں سرخ ہو گئی اور اس کے چہرے پر بڑا جلال نظر آ رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو قالہا، اگر یہ بندہ کہہ لے ذہابا الذی یجد عنہ، تو وہ اس سے چلا جائے گا جو میں دیکھ رہا ہوں،
وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو بندے کو جب غصہ آ جائے، جلال آ جائے، تو اس وقت اعوذ باللہ پڑھ لے تو اس کے ذریعے سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے. لیکن اس وقت غصہ اتنے جو ہے نا سر پر چڑھا ہوا ہوتا ہے کہ جگہ ہی نہیں ہوتی سوچنے کی. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنا مبارک ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے ذریعے سے شیطان انسان سے بھاگ جاتا ہے اور اس کی حفاظت ہو جاتی ہے. تو دعا ہے اللہ کریم سے جو کچھ کہا ہے آپ لوگوں نے سنا ہے، اللہ کریم ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے گھر والوں کی، ہمارے بچوں کی، ہمارے عورتوں کی شیطان کے شر سے حفاظت فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.